آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ کچھ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ دینی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے مسلمانوں کی حالت اس دور میں کیسی تھی؟ جی آصف صاحب، جو حالات محترم مجیب صاحب نے بتائے ہیں سیاسی طور پر، ان سے زیادہ ابتر حالات مسلمانوں کے مذہبی طور پر تھے۔ سیاسی طور پر انگریزوں کے تسلط کے نیچے آنے کے بعد وہ نظریاتی طور پر بھی ان کی طرف مائل ہوتے چلے گئے، اور پھر دینی لحاظ سے بھی انتہائی پستی کا شکار ہوتے چلے گئے۔ اور میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اگر یہ کروں کہ چند مشاہیر اور علماء کے حوالے آپ کے سامنے رکھ دوں جن کو سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جی وہ پکار کر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی دینی حالت بہت بری تھی اور ابتری کا شکار تھا اور نہایت مایوسی کی حالت تھی۔ تو میں چند حوالے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ مولانا مودودی صاحب کے مضامین کا مجموعہ ہے جو تنقیحات کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس میں وہ 18ویں اور 19ویں صدی کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کو بدقسمتی کے سوا اور کیا کہیے کہ جس صدی میں یہ نئی تہذیب یعنی انگریزوں کی آمد سے اپنی مادہ پرستی، الحاد اور تحریت کی انتہا کو پہنچی، ٹھیک وہی صدی تھی جس میں مراکش سے لے کر مشرق اقصی تک تمام اسلامی ممالک مغربی قوموں کے سیاسی اقتدار اور حاکمانہ استعلاء سے مغلوب ہوئے۔ مسلمانوں پر مغربی تلوار اور قلم دونوں کا حملہ ایک ساتھ ہوا۔ جو دماغ مغربی طاقتوں کے سیاسی غلبے سے مروب اور دہشت زدہ ہو چکے تھے، ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ مغرب کے فلسفہ اور سائنس اور ان کی پروردہ تہذیب کے رعب اور ادب سے محفوظ رہتے۔ خصوصیت کے ساتھ ان مسلمان قوموں کی حالت اور بھی زیادہ نازک تھی جو براہ راست کسی مغربی سلطنت کے زیر حکم آ گئی تھیں۔ ان کو اپنے دنیوی مفاد کی حفاظت کے لیے مجبوراً مغربی علوم حاصل کرنے پڑے، اور چونکہ یہ تحصیل علم خالص تحصیل علم کی خاطر نہ تھی اور مزید برآں ایک مرعوب ذہنیت کے ساتھ مغربی استادوں کے سامنے زانو ادب طے کیا گیا تھا، اس لیے مسلمانوں کی نئی نسلوں نے شدت کے ساتھ مغربی افکار اور سائنٹیفک نظریات کا اثر قبول کیا۔ ان کی ذہنیتیں مغربی سانچے میں ڈھلتی چلی گئیں، ان کے دلوں میں مغربی تہذیب کا نفوذ بڑھتا چلا گیا، ان میں وہ ناقدانہ نظر پیدا ہی نہیں ہوئی جس سے وہ صحیح اور غلط کو پرکھتے اور صرف صحیح کو اختیار کرتے۔ ان میں یہ صلاحیت ہی نہ پیدا ہو سکی کہ آزادی اور استقلال کے ساتھ غور و فکر کرتے اور اپنے ذاتی اجتہاد سے کوئی رائے قائم کرتے۔ اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی تہذیب جن بنیادوں پر قائم ہے وہ متزلزل ہو گئی۔ ذہنیتوں کا وہ سانچہ ہی بگڑ گیا ہے جس سے اسلامی طریق پر سوچا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر مودودی صاحب بھی اسی تنقیحات میں لکھتے ہیں، اس گرتی ہوئی قوم پر آخری ضرب وہ تھی جو 1857 کے ہنگامے میں لگی۔ اس نے مسلمانوں کی صرف سیاسی قوتوں کا ہی خاتمہ نہیں کیا بلکہ ان کی ہمتوں کو توڑ دیا۔ ان کے دلوں پر مایوسی اور احساس ذلت کی تاریک گھٹائیں مسلط کر دیں۔ ان کو انگریزی اقتدار سے اتنا مرعوب کیا کہ ان میں قومی خودداری کا شائبہ تک باقی نہ رہا، اور ذلت اور خواری کی انتہائی گہرائیوں میں پہنچ کر وہ ایسا سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ دنیا میں سلامتی حاصل کرنے کا ذریعہ انگریز کی اطاعت، عزت حاصل کرنے کا ذریعہ انگریز کی خدمت اور ترقی کرنے کا ذریعہ انگریز کی تقلید کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور ان کا اپنا سرمایہ علم اور تہذیب جو کچھ بھی ہے ذلیل، سبب ذلت اور موجب نکبت ہے۔ اس کے بعد اب 1879 میں مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی مشہور مسدس مدجزر اسلام لکھی۔ اس میں انہوں نے جو اسلام کا نقشہ اس وقت کا کھینچا ہے، وہ فرماتے ہیں، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ پھر لکھتے ہیں، پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر، جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر، نہیں زندگی کا کہیں نام جس پر، ہری ٹہنیاں جھڑ گئیں جس کی جل کر، نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل، ہوئے روکھ جس کے جلانے کے قابل۔ اسی طرح علامہ اقبال یوں نقشہ کھینچتے ہیں،
ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ غور کریں حافظ صاحب، کہہ رہے ہیں امتی باعث رسوائی پیغمبر اس زمانے میں ہو رہے تھے۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اس کے بعد اب مشہور اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان صاحب کے فرزند تھے مولوی نور الحسن خان صاحب، وہ ان حالات کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اس میں خاص طور پر انہوں نے مذہبی طبقے کو بیان کیا ہے، یہ بڑے بڑے فقیہ، یہ بڑے بڑے مدرس، یہ بڑے بڑے درویش جو ڈنکا دینداری خدا پرستی کا بجا رہے ہیں، رد حق، تائید باطل، تقلید مذہب و تقید مشرب میں مخدوم اور عوام کا لنام ہیں، سچ پوچھو تو دراصل پیٹ کے بندے، نفس کے مرید، ابلیس کے شاگرد ہیں، چندی شکل از برائے عقل ان کی دوستی دشمنی، ان کے باہم کا رد و قد فقط اسی حسد اور کینہ کے لیے ہے، نہ خدا کے لیے، نہ امام کے لیے، نہ رسول کے لیے۔ تو یہ وہ بتاتے ہیں کہ تمام جو برائیاں ہیں وہ اس وقت کے علماء میں آن موجود ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد اب مودودی صاحب کا ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں، بازاروں میں جائیے، مسلمان رنڈیاں آپ کو کوٹھوں پر بیٹھی نظر آئیں گی، اور مسلمان زانی گشت لگاتے ملیں گے۔ جیل خانوں کا معائنہ کیجئے، مسلمان چوروں، مسلمان ڈاکوؤں اور مسلمان بدماشوں سے آپ کا تعارف ہوگا۔ دفتروں اور عدالتوں کے چکر لگائیے، رشوت خواری، جھوٹی شہادت، جال، فریب، ظلم اور ہر قسم کے اخلاقی جرائم کے ساتھ آپ لفظ مسلمان کا جوڑ لگا ہوا پائیں گے۔ سوسائٹی میں پھریے، کہیں آپ کی ملاقات مسلمان شرابیوں سے ہوگی، کہیں آپ کو مسلمان قمار باز ملیں گے، کہیں مسلمان سازندوں اور مسلمان گوئیوں اور مسلمان بھانڈوں سے آپ دو چار ہوں گے۔ بھلا غور تو کیجئے، یہ لفظ مسلمان کتنا ذلیل کر دیا گیا ہے اور کن کن صفات کے ساتھ جمع ہو رہا ہے۔ مسلمان اور زانی، مسلمان اور شرابی، مسلمان اور قمار باز، مسلمان اور رشوت خوار۔ اگر وہ سب کچھ جو ایک کافر کر سکتا ہے وہی ایک مسلمان بھی کرنے لگے تو پھر مسلمان کے وجود کی دنیا میں حاجت ہی کیا ہے؟ تو یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، تو ذرا غور فرمائیں مولانا مودودی صاحب نے مسلمانوں کو کیا کیا القاب دیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب میں ایک مولویوں کا مشہور اخبار تھا الجمیہ، دہلی سے جو نکلتا تھا، وہ لکھتا ہے، دفتن پردہ اٹھ گیا، دنیا کو صاف نظر آ گیا کہ امت مسلمہ اگر کسی مجتمع شیرازہ اور کسی بندی ہوئی تسبیح کا نام ہے تو آج صحیح معنوں میں امت مسلمہ ہی موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں امت مسلمہ ہے ہی نہیں، بلکہ منتشر اوراق ہیں، چند بکھرے ہوئے دانے ہیں، چند بکھری ہوئی بھیڑیں ہیں جن کا نہ کوئی ریوڑ ہے اور نہ کوئی گلہ بان۔ تو انگریز اس ریوڑ کے پیچھے یہ اتنی جدوجہد کر رہے تھے جن کا کوئی گلہ بان ہی نہیں تھا۔ پھر زمیندار اخبار لکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مخاطب ہو کر امتیوں کو، تم کہلاتے تو میری امت ہو مگر کام یہودیوں بت پرستوں کے کرتے ہو، تمہارا شیوا وہی ہو رہا ہے جو عاد اور سمود کا تھا کہ رب العالمین کو چھوڑ کر بال، یغوث، نصرہ اور یعوق کی پرستش کر رہے ہو۔ تم میں سے اکثر ایسے ہیں جو میری توہین کرتے ہیں۔ تو یہ جو مسلمان مشاہیر تھے لکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اب میں یہ عرض کروں کہ جو عیسائی تھے
وہ کس زور کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے، اور نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ مسلمان بڑے بڑے مولوی وہ پادری ہو رہے تھے۔ آگرے کی شاہی مسجد کے امام و خطیب مولوی عماد الدین پادری عماد الدین بن گئے، مولوی صفدر علی، مولوی عبد الرحمن، مولوی نظام الدین، مولوی حسام الدین، مولوی عبداللہ بیگ، مولوی سید علی، مولوی حمید اللہ خان، مولوی کرم دین، مولوی رجب علی، عبداللہ آتھم، یہ سارے مسلمان مولوی تھے، یہ سارے عیسائیت کی آغوش میں چلے گئے۔ تو جن کو پکے ہوئے پھل مل رہے تھے، ان کی جھولیوں میں گر رہے تھے، ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ کوئی ایسا اہتمام کرتے کہ کسی کو کھڑا کرتے؟ یہ تو خود ان کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہے تھے اور عیسائی ہو رہے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عیسائی منات اس وقت یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اب ہم جس تیزی کے ساتھ ہندوستان میں پھیل رہے ہیں، وہ وقت دور نہیں کہ جب تمام اسلامی ممالک میں اور نعوذ باللہ ان کے کہنے کے مطابق خانہ کعبہ تک ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ جو 19ویں صدی کے نصف آخر میں مشہور لیکچرر تھے جان ہنری بیروز، انہوں نے لیکچرز دیے یہاں پر جگہ جگہ۔ اس میں وہ ایک لیکچر میں کہتے ہیں، اب میں اسلامی ممالک میں عیسائیت کی روز افزوں ترقی کا ذکر کرتا ہوں۔ اس ترقی کے نتیجے میں صلیب کی چمکار آج اگر ایک طرف لبنان پر ذوفغن ہے تو دوسری طرف فارس کے پہاڑوں کی چوٹیاں اور باسفورس کا پانی اس کی چمکار سے جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ یہ صورتحال پیش خیمہ ہے اس آنے والے انقلاب کا کہ جب قاہرہ، دمشق اور تہران کے شہر خداوند یسوع مسیح کے خدام سے آباد نظر آئیں گے، حتیٰ کہ صلیب کی چمکار صحرائے عرب کے سکوت کو چیرتی ہوئی وہاں یعنی حجاز میں بھی پہنچے گی۔ اس وقت خداوند یسوع اپنے شاگردوں کے ذریعے مکہ کے شہر اور خاص کعبہ کے حرم میں داخل ہوگا، اور بالآخر وہاں اس حق و صداقت کی منادی کی جائے گی۔ تو یہ حالات تھے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان کے بعد کوئی بھی جو انصاف کی نظر سے دیکھنے والا ہے وہ یہ نتیجہ نکالے کہ مسلمان اتنی طاقت میں تھے کہ انگریز کو خوف ہو رہا تھا اور وہ کسی منصوبے کا اعلان کر رہا تھا۔ جی بالکل ٹھیک نصیر انجم صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بات آپ نے کی کہ انصاف کی نظر سے کوئی دیکھنے والا ہو، تو یہ دیکھیں نا کہ لکھنے والے بھی انصاف کی نظر سے لکھ ہی نہیں رہے۔